अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, वालेकुम अस्सलाम। अम, मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद नदवी एंड हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना मुहीद नदवी साहब दामद बरकातुहुम कटोली, प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ है। आज मौलाना से हम चंद और कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, खासकर जो अरब इसराइल डील हुई है और अरब इसराइल जो पीस ट्रीटी का जिसको नाम दिया जा रहा है, इसके क्या असबाब हैं, क्या रीज़न्स हैं और पुराने क्या वजूहात रही हैं। इस सिलसिले में हम इन तमाम चीज़ों पे आज मौलाना के साथ गुफ्तगू करेंगे और मौलाना से जानने की कोशिश करेंगे चंद चीज़ें इस सिलसिले में। मौलाना, पहले हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले अव्वल मरहले में कि अरब इसराइल जो ताल्लुकात हुए हैं, ये तो जैसा देखने में आया है कि अंडर द टेबल पहले से ही इनके ताल्लुकात थे और ये बात अलग है उनको ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया था, ऐसा हमारा मानना है। आप इसको किस तरह से देखते हैं मौलाना? जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि दोनों का इख्तिलाफ क्या है। जी इन दोनों का यानी फ़लस्तीन और इसराइल का इख्तिलाफ क्या है, कैसे ये आकर आबाद हुए। जी सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि 2500 क़ब्ल मसीह जी में एक अरब ख़ानदान आके वहाँ पर जी आबाद होता है, जिसे हम्म, फ़लस्तीन या इसराइल कहते हैं, जी और वो कनान कहलाता है। फिर जी उसी जगह पर हम्म, एशियाई कोचक से, जिसे आज तुर्की कहा जाता है, एक और ख़ानदान आके आबाद हो जाता है। तो जी अरब ख़ानदान और तुर्की ख़ानदान दोनों मिलकर रहने लगते हैं और जी दोनों में बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, एक ख़ानदान की तरीके से रहने लगते हैं। जी फिर 1900 क़ब्ल मसीह में हज़रत इब्राहीम जी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। वहीं जी पर उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। फिर जी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम का एक दूसरा नाम इसराइल भी। और जी याकूब अलैहिस्सलाम ही के बेटों में यूसुफ अलैहिस्सलाम है। जी क्योंकि मिस्र वही करीब में है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र मुंतकिल हुए। वहाँ उनको इक़्तिदार और हुकूमत मिल जाने के बाद पूरा ख़ानदान वहाँ मुंतकिल हो गया, उनको वहाँ जी हुकूमत मिल गई। और हुकूमत मिल जाने के बाद फिर एक ऐसा वक्त आया कि इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ वहाँ के मकामी लोग तो खड़े हुए और इनको जी ग़ुलाम की तरीके से बना लिया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 400 साल के बाद हज़रत मूसा जी अलैहिस्सलाम ने स्ट्रगल किया और इनको लेकर फिर उस जगह पर आए जहाँ पर फ़लस्तीन है। और फिर काफ़ी कई सदियों की जद्दोजहद के बाद इनको इक़्तिदार मिला, और इक़्तिदार भी उसका ज़र्री दौर वो है जो 150 साल का है, हज़रत जी दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। उसी जी दौर में हैकल सुलेमानी तामीर हुआ। फिर उसके जी बाद कभी ऐसा रहा कि इनको इक़्तिदार मिलता और कभी ना मिलता। फिर 70 ईस्वी में बुकनस्सर ने इनका कत्लेआम किया, जिलावतन कर दिया। फिर उसके बाद रोमियों ने वहाँ हमला किया, उन्होंने इनका कत्लेआम किया। फिर रोमियों ने ईसाईयत कबूल कर ली, तो उस पूरे खित्ते से इनको साफ कर दिया गया। फिर जी उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस इलाके को जो फतेह किया, तो 638 में तकरीबन, तो ये मुआहदा ईसाइयों और उनके दरमियान रहा कि यहाँ पर यहूदी नहीं रहेंगे। वहाँ पर यहूदी नहीं थे। फिर 1800 साल तक यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे रहे, वहाँ पर नहीं रहे। फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि 1917 से पहले पहले जो जंग अजीम अव्वल है, उसमें जी यहूदियों ने ये कोशिश की बरतानिया के साथ मिलकर कि हमको वहाँ पर बसा दिया जाए। उससे पहले उन्होंने तुर्की खिलाफत के साथ कोशिश की थी, उस्मानी खिलाफत हम्म, के साथ, इसको अब्दुल हमीद सानी ने उसको मना कर दिया था। फिर बरतानिया के साथ मिलकर उन्होंने कोशिश की, और इत्तेफाक ये कि उस मौके पर जब खिलाफत खत्म हो चुकी थी, तो तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और बरतानिया और रूस वगैरह के खिलाफ तुर्की लड़ा और तुर्की को शिकस्त हुई। और उसके नतीजे में इस फ़लस्तीन पर भी बरतानिया का कब्जा हो गया।
جب برطانیہ یہاں پر آیا اور ترکوں کی حکومت ختم ہوئی تو عجیب اتفاق ہے کہ یہاں پر اس وقت کے عربوں نے برطانیہ کا استقبال کیا ترکی حکومت ختم ہونے کے بعد. ایک طرف تو جی یہ کیا، اور دوسری طرف برطانیہ نے یہ کیا کہ شریف حسین جو مکے کے گورنر تھے ان سے بغاوت کروائی ترکی حکومت کے خلاف کہ آپ بغاوت پر کھڑے ہو جائیے، آپ کو ایک عرب اسٹیٹ دے دیں گے ہم مکہ جی مدینہ بنا کر. وہ کروایا، پھر وہاں سے ترکی نکلنے پر مجبور ہوا. اس طریقے جی سے پھر 1917 کے بعد پھر وہاں پر یہودیوں کو بسایا جانے لگا، یہاں تک کہ جب 1948 میں اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی تو 7.5 لاکھ کے قریب جی یہودی وہاں آباد کر دیے گئے. اس 30-35 سال اور 37 سال کے عرصے میں لوگوں نے زمینیں خریدی، پھر اس کے بعد میں فوج تیار کر لی، اور برطانیہ اور امریکہ نے مل کر یہ کوشش کی. اس طریقے جی سے اگر یہ دیکھا جائے تو اس پورے خطے پر عربوں کا حق سب سے پہلے ہے، کیونکہ وہ سب جی سے پہلے پہنچے بھی، اور مسلمانوں جی کا سب سے حق ہے اس لیے کہ وہاں جی انہوں نے زیادہ مدت تک حکومت کی. عرب اور جی مسلمانوں کا سب سے زیادہ حق، لیکن کیونکہ سپر پاور کا اور اقوام متحدہ کا ساتھ ہونے کی وجہ سے پھر یہ کیا کہ جب یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پہنچا تو اقوام جی متحدہ نے یہ کیا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان پیش کیا کہ جی 48% جو اس کی زمین ہے وہ عربوں کو دی جائے اور 56% کے قریب تقریباً وہ اسرائیل کو دے دی. عربوں نے اس کو منظور نہیں کیا. شام نے، مصر نے اور اردن نے حملہ کیا، اسرائیل نے جی اس کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی، وہ اور زیادہ حصے پر قابض ہو گیا. پھر 1967 میں ایسا ہی ہوا، مصر کے علاقے میں قبضہ ہو گیا. یہ آج جو علاقہ غزہ کا کہلاتا ہے یہ جی اس پر مصر کا قبضہ تھا، اور ادھر جو ویسٹ بینک غرب اردن کہلاتا ہے اس پر اردن کا حصہ تھا. اصلاً مصر اور اردن نے دونوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس پوری زمین کا بٹوارا کیا. یہ لوگ بھی جی نہیں چاہتے کہ ان علاقوں کو آزاد کیا جائے. تو یہ تو پرانی بات رہی. اب یہ مسئلہ یہ ہے جو نئی ڈیل ہوئی ہے اس میں، جی نئی ڈیل میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے اب حکومتیں جاگ رہی ہیں، ترکی جی بیدار ہو رہا ہے. کہیں جی ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کے وجود کو خطرہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ کم از کم یہ کیا جائے عرب حکومتوں سے معاہدہ کر لیا جائے اور اسرائیل کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کو لوگوں سے تسلیم کروا لیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے اس وقت اسرائیل کی حکومت جی تقریباً 80 لاکھ ہے، جس میں جی 60 لاکھ یہودی ہیں. پوری دنیا میں 1 کروڑ کے قریب ہیں، اور 60 لاکھ تو یہیں پر ہے، بلکہ 80 لاکھ کے قریب، اور 20 لاکھ اس میں عرب مسلمان ہیں. تو جو وہاں سے نکالے گئے ہیں عرب مسلمانوں کو وہ اب دوبارہ اسرائیل میں لانا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ 80 لاکھ کے قریب ہیں. اگر وہ ان کو لایا جائے گا تو یہودیوں کی آبادی اقلیت میں آ جائے گی یا برابر سرابر ہو جائے گا، اور الیکشن میں دونوں ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ جی چاہتے ہیں کہ ان کے ایک الگ حکومت دی جائے، جیسا کہ محمود عباس اور خالد مشعل یا اسماعیل ہانیہ کے قبضے میں 2 حصوں میں وہاں تقسیم ہے. تو اسی کو جی آخری شکل دینا چاہتے ہیں اور اس کو وہ مستقل حیثیت دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جی کہ ان کے پاس فوج نہیں ہوگی. ان کے پاس پولیس تو ہوگی، فوج نہیں ہوگی، اور ان کا جی کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور ایک جی راستہ ان کا فلائی اوور کے طور پر بنایا جائے گا جو 30 میٹر بلند ہوگا اور 100 میٹر لمبا ہوگا. جی ایئرپورٹ مصر بنا کے دے گا کچھ چیزوں پر. اور جو یروشلم کا علاقہ ہے جنہوں نے 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، یہ اسرائیلی کے پاس رہے گا. جی وہاں کی جو مسلم آبادی ہے اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا. وہاں کا نظام، میونسپلٹی کا نظام، وہ جو نئی حکومت فلسطین کے نام سے بنے گی وہ دے گی، لیکن قبضہ اسرائیل کا رہے گا. اس طریقے سے بندر جی بانٹ کی گئی ہے اور یہ کیا گیا ہے بہرحال. اور جی ہاں، جی بہت بہت صحیح مولانا. کئی کئی اسباب پہ آپ نے ہم کچھ اور اسباب، ان تعلقات کے پیچھے کچھ اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ کو کیا جی لگتا ہے ہاں مولانا؟ بھائی. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ عرب یہ جو ہیں یہ پہلے سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ مصر کے تعلقات پہلے سے بہتر رہے، اور مصر بھی اس زمین کو ہتھیانا چاہتا تھا، اپنے قبضے میں لے. جی اردن چاہتا تھا
اردن کے پاس بھی زمین ہے. اس کے علاوہ جی سعودی عرب کے کم سے کم 40 سال سے تعلقات ہیں. اور جیسے کہ جی بات بتائی گئی کہ برطانیہ نے دونوں کی حکومتیں قائم کروائی، سعودی کی بھی جی حکومت قائم کروائی اور ادھر یہودیوں کی بھی حکومت قائم کروائی، تو اس سے یہ خلاف نہیں جا سکتے. خارجہ جی. پالیسی ہمیشہ امریکہ کے قبضے میں رہی ہے ان تمام چیزوں کی. اچھا. اور دوسری جی بات یہ ہے، انور سادات نے کہا تھا جنگ جی ہارنے کے بعد، جو جنگ کی جی. تھی اسرائیل سے، اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری تیاری کی، ہم اسرائیل سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن امریکہ سے نہیں لڑ سکتے. اب جی آپ بالکل. دیکھیں کس طریقے سے امریکہ اور ٹرمپ اس میں دلچسپی لے رہا ہے، اس کا داماد آ رہا ہے، سارے لوگ آ رہے ہیں. ایک تو اسرائیل کو محفوظ کرنا، اور دوسری بات عربوں کو یہ ڈر ہے کہ جس جی طریقے سے شام تباہ و برباد ہو گیا، کہیں ہمارا ملک بھی تباہ نہ کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں یہ اس طور پر خوف دلاتے ہیں ایران کا، اور دوسری کی تمہیں خطرہ ہے، تمہاری حکومت خوف چل جائے گی، اور خود وہ دباؤ ڈالتے ہیں. تو اندرونی جی بالکل. تعلقات، تجارت اور تمام چیزوں کا مل کے، اور خود امریکہ کا دباؤ اتنا ہے ان عرب ریاستوں پر کیونکہ ان کے پاس جی کچھ ہے نہیں، امریکہ کے سہارے یہ حکومت کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک چوچو کا مربع تیار کیا جا رہا ہے. جی ہاں. جی بالکل. مانا اس سے ذرا سا ہٹ کے جب ہم ان عربوں پر نظر ڈالتے ہیں اور عرب دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، ایون امام حرم نے اس سلسلے میں کئی آیات و حدیث اور جو خطبہ مشہور جو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جو ہے کہ اس کے چرچے ہیں، اس میں انہوں نے کئی آیات احادیث اور خیبر کے یہودیوں سے تعلقات کی مثالیں دے کر کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تالیف قلب ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اس سلسلے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ بھائی امام حرم، حرم کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سعودی گورنمنٹ کے ملازم بھی تو ہے، تو جی وہی بالکل. پالیسی وہ بتائیں گے، وہی پالیسی وہ بیان کریں گے جو حکومت کا موقف ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ان جی. کو وہاں پر رہنا ہے. اور اگر وہ خلاف بولیں گے تو ان کی جگہ بھی جیل ہوگی. سعودی اس سلسلے میں بہت بے رحم ہے، وہ فوراً جیل صحیح. بھیجتا ہے اور یا پھر اپنے عہدے سے معزول کر دیے جائیں گے. تو سیرت میں بہت سے معاہدے ہیں صلح کے اور تمام چیزیں، کوئی بھی اس کو اپنے طور پر استعمال کر سکتا ہے کہ بہرحال بالکل. پڑوس کے حکومتوں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی کے جی حقوق ہیں، یہ سب تو جی بیان کیے جا سکتے ہیں. اور ہر جی وقت جی کی جنگ بھی اچھی نہیں ہے، بہرحال حالات جی ایسے نہیں ہیں، ہم دائی ہیں، ہم کو دعوت دینا جی چاہیے. بالکل. تو وہ بیچارے بھی مجبور آدمی ہے، جیسے کوئی جی قید میں ہو، قید میں جی اس سے جو کہلوائیے وہ کہے گا. تو وہ بھی بالکل. سمجھتے ہیں کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کہاں تک ہے. اور دوسری بالکل. بات یہ ہے کہ جو لوگ عرب حکومتوں میں نہیں رہتے، وہ باہر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے، عربوں کا ایسا کرنا چاہیے. وہ بھی ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ کرنا چاہتے ہوں، لیکن یہ بتایا نہیں کہ وہاں پر امریکہ کی حکومت براہ راست ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. وہ ایک دن میں کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ ہٹیں یہاں سے اور دوسرے کو چارج دیا جائے گا. حکومتیں جی بدل، بالکل. کیونکہ جمہوری دور میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں، اور آئے دن لوگ بغاوتیں ہوتی رہتی. وہاں آخر کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہاں پر امریکہ کے رحم و کرم پر وہ حکومت کر رہے ہیں. جی ہاں. بالکل بالکل. اور پیس ٹریٹی میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ پوری طریقے سے مطلب تعلقات بحال کیے جائیں گے، جس میں ایک کچھ اینیکسیشن کا بھی کچھ بات ہوئی ہے کہ اس کو، حالانکہ اس کو انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے اسرائیل کے مد نظر سے، ہم دیکھتے ہیں تو اس کو مطلب معطل کیا ہے کچھ دن کے لیے، نہ کہ اس کو جو ہے نا انہوں نے بالکل ختم کیا ہے. ایک پیس دیکھیے یہ ٹریٹی جو میں ایک چیزیں، جز بھی ہے. جی اس میں جو یہ کر رہے ہیں اسرائیل، جو کوشش کر رہا ہے وہ کر رہا جی ہے کہ اپنے محدود دائرے سے نکل کر دوسری جگہ اپنی کالونی بنا لے، اپنی فیکٹری جی بنا لے. جیسے دبئی کے علاقے میں وہ آ رہا ہے تو فری زون جی وہاں پر تجارت کی ایک جی منڈی ہے اچھی. تو ظاہر سی جی بات ہے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی میں کہ لوگ آئے تھے انڈیا میں تجارت کرنے کے لیے، یہاں چھاونی بنا کے انہوں نے قبضہ کیا. تو اب یہ بالکل. جاسوس بھی بھیجیں گے، اپنے لوگ بھیجیں ہوں. گے، ٹرینڈ لوگ بھیجیں گے، اور یہاں بالکل. رہ کے وہ تمام مخبری کریں گے اور تمام حالات کا جائزہ لیں گے. اور جب کبھی ہوگا تو اس کی زمین کو بھی استعمال کریں گے. تجارت تو ہے بالکل. یہودیوں کے، سودی لین دین تو ہے ہی، اس کے ساتھ اس کو بھی کریں گے. وہ ظاہر سی بات ہے، یہودیوں نے تو انبیاء کرام کو قتل کیا، دوسرے لوگوں کو قتل کیا، اور جس حکومت پہ رہتے ہیں بالکل
केकड़े की तरीके से उसको पूरे कंट्रोल में ले लेते हैं। अमेरिका में देखें थोड़े से यहूदी जी हैं, लेकिन दो चीजों को उनका पूरा पूरा कब्जा है, डबल एम जिसे कहते हैं, मीडिया और जी मनी। मीडिया और जी मनी उनके कब्जे से कहीं भी बाहर नहीं रह सकता। बरतानिया में यही हाल है, अमेरिका में जी। बैंक तक उनके हैं, प्राइवेट बैंक हैं जो हुकूमत को कर्ज देते हैं। तो ये सब जी सारी चीजें बहुत ही खतरनाक चालें हैं। हुकूमतें खुद भी चाहती हैं कि जी वो उनके पकड़ से बाहर रह जाए, लेकिन नहीं कर सकते लोग, क्योंकि उन्होंने पहले जी। से प्लानिंग कर रखी है, सलाहियतें उनके अंदर, और एक सदी से इसके लिए कोशिश की है। जी हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि इसराइल ने जो किया है वो अपने आप को महफूज कर लिया है एक्चुअली, कई थ्रेट्स जो थे उसको, और खासतौर से अरब भी जब उनके साथ आ रहे हैं तो इसराइल अरब ये दोनों मिलके अपने आप को कई थ्रेट्स जो उनको हो रहे हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, या तो टर्की की जानिब या ईरान की तरफ से कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं उन्हें। ईरान तो खैर एक मुस्तकिल उनका दुश्मन रहा है दोनों ही देशों का। तो इस सिलसिले में क्या कुछ नजरिया आपका है? देखिए, इसराइल जो है उसका न कोई दोस्त है और न कोई दुश्मन, जी और ये तमाम मुल्कों की पॉलिसी होती है, ना उसका कोई सदाबहार दोस्त है और न दुश्मन। इसराइल को अच्छा। मालूम है कि हम इस तरीके से यहाँ पर आए हैं, इस तरीके जी से 32 दांत के दरमियान एक जुबान होती है, तो जी हमारे लिए कि इधर निकले तो गए, उधर निकले गए। अब तक की जी जितनी जंगें हुई, चाहे इराक जी को तबाह किया गया हो, शाम को तबाह किया गया हो, या दूसरे जी मुल्कों में क्या हो, इन सब के पीछे इसराइल का हाथ है। और इसराइल को महफूज करने के लिए, क्योंकि शाम से भी जंग होती रही, तो जो बिल्कुल। सुलह करेंगे, नहीं तो उनको जी अंदरूनी तौर पर या अमरीका आके तबाह करेगा, या ऐसे हालात जी। पैदा कर दिए जाएंगे कि उनको। बहरहाल एक तो ये ईरान तो एक बहाना है छोटा सा जी। कि वो ईरान से खतरा है, खतरा उसको हर जगह से और कहीं से भी नहीं है। इस तरीके से भी वो खामोश नहीं बैठेगा। वो जी इसराइल जो है दोस्ती करने के बाद भी वो मामूल नहीं बैठेगा, वो अपनी सरहदें फैलाएगा, नील से लेकर, और उसका दावा तो मदीना मुनव्वरा तक और खैबर तक, और कहाँ कहाँ तक सारी चीजें हैं, और अपने पार्लियामेंट में जी लिख रखा है कि हमारी सरहदें कहाँ तक। जी तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए क्या वायदा कर लेने के बाद उसकी नीयत बदल जाएगी। अब अंदाजा कर सकते हैं 1800 साल तक ये पूरी दुनिया में बिखरे रहे, और इनको जी मार मार के निकाला जाता है, सिर्फ इनको पनाह मुस्लिम ममालिक में, स्पेन में और कुछ जगहों पर, क्योंकि इख्तिलाफ था ना कि हजरत मरियम को गाली देते थे, हजरत ईसा को जी गाली देते थे, और पूरी ये ईसाई दुनिया यहूदियों की दुश्मन थी। और खुद जर्मनी में इनको मारा गया तो कम से कम 6 बिलियन लोगों को कहा जाता है कि मार दिया गया, और दूसरी जगहों पर इनको कहीं पनाह नहीं मिलती थी। उसके जी बावजूद भी इन्होंने एक मुल्क जहां इनके 4600 और कितने लोग थे, 46,000 लोग थे, वहां आके लाखों की तादाद में आबाद हो गए। इतनी कोशिश की, जद्दोजहद की एक मिसाल है, और वतन हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा उन्होंने किया। तो ये खामोश नहीं बैठेंगे, इसराइल की सरहदों को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और ये अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल। जी। माना आम मुसलमान या आम अरब यूं कह लें, हुकूमत को छोड़ जी। करके उनका रवैया पहले से या अब इस सिलसिले में क्या है? कुछ चेंजेस आए हैं आवाम के, या फिर वैसा का वैसा ही है जो पहले था? देखिए, आवाम की भी जहन साजी कर दी गई, पहले हुक्मरानों की जहन साजी की गई। मगरिब में जी ने उनको वहां पर ले जाके उनको तालीम दी, यहाँ के शहजादे जी जाते हैं, तालीम हासिल करने जाते हैं, सालों रहते हैं, और जी वहाँ अय्याशियाँ करते हैं, जुआ खेलने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं, जी मार्केटिंग बिल्कुल। करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी फिल्में और उनके सेटेलाइट से उनके चैनल वहाँ चल रहे हैं, अखबारात हैं, खाने पीने की जी चीजें वहीं पर। तो आवाम को बिल्कुल। इतनी ज्यादा सहूलत दे दी गई है, उनका जहन बदल दिया गया है। वो कहते हैं क्या हर्ज है भाई, हरज क्या है, इसराइल अगर सुकून से रहा, हम भी सुकून से रहें, कोई जंग ना हो, तो इसमें क्या हरज है। क्योंकि वो ईमानी जज्बा और जो इस्लामी नुक्ते नजर है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि शरीफ मक्का ने अपनी हुकूमत बनवाने के लिए जब जी इसराइल को बनने दिया, इसराइली हुकूमत कायम होने दी, तो इससे अंदाजा, आज तो अब बहुत 50-70 साल बाद का वक्त है, अब तो लोगों को वो ईमान नहीं है और सारी चीजें नहीं है, तो इनको सुला दिया गया, जिस तरह नींद की गोली देकर सुला दिया। अब बाहर के मुसलमानों को, जिन्होंने वो डोज नहीं लिया, उनको एहसास होता है, इंडियन मुसलमान या दूसरी जगह पर ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है।
جی لیکن ان کو حکومت اتنی سہولت دے دی ہے، فری کھائیے فری رہیے، آپ کو دنیا سے کیا لینا دینا؟ اگر ایک چھوٹی سی ریاست اور حکومت ہے اس میں یہودی رہے تو بیچارے وہ بھی ہے، کہاں جائیں کہاں؟ ان کو اس سے جی مطلب نہیں ہے۔ بلکہ سینچری ڈیل میں اس نے جی ملک سلمان نے اور سعودی نے کوشش کی تھی حرمین کے علاوہ اسے بیت المقدس کا بھی ذمہ دار بنایا جائے، ٹرسٹی بنایا جائے، کیونکہ ابھی اردن کے پاس ہے یہ منصب، جی تو اس کے بھی جی بننے کی کوشش کی لیکن اسے دیا نہیں گیا۔ امریکہ اور دوسرے لوگ تیار نہیں، کیونکہ ایک بغاوت جیسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بھی کوشش تھی کہ ہم اوپر سے بنے بھی رہے اور ہمارا کردار کچھ بھی رہے۔ تو بہت ہی خطرناک چالیں ہیں، اور وہ حامیت باقی نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور جی وہ حوصلہ بھی نہیں ہے جو لڑنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے بالکل یہ تو ہونا ہی ہونا۔ جی جی مولانا ایک اور چیز چلتے چلتے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ ٹھیک ہے مستقل تعلقات بحال ہو رہے ہیں عرب اسرائیل کے یا جو بھی ہوئے، اور مسلمان ہر جگہ تقریباً آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تمام تر دنیا میں جن چیلنجز کا وہ فیس کر رہے ہیں، جن چیلنجز کو، ان کے لیے آپ کچھ کیا سمجھ میں آتا ہے اس طرح کی سچویشن میں، مطلب مسلمانوں کا کیا رد عمل یا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مسلمانوں کا کوئی لاہ عمل نہیں، جی اس لیے کہ وہ کمزور سے کمزور ہوتے ہیں۔ مرض کو جی شکست دینے کے لیے یہ ہے کہ امیونٹی پاور بڑھایا جائے۔ جسم کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی بھی بیماری کو آپ شکست دینا چاہتے ہیں، بھگانا چاہتے جی ہیں، تو جو قوت پہنچانے والے جراثیم ہیں ان کو قوت پہنچایا جائے، ان سے لڑنے والے۔ اور جی اقبال نے کہا تھا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم جی ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کہ جب تک جی ہم کمزور ہیں کوئی بھی اصول کام نہیں، چاہے جتنی تیز چلائے۔ آج پورے جی عالم اسلام میں اچانک سیمینار ہونے لگتے ہیں، اچانک جی میٹنگیں ہونے لگتی ہیں، اچانک جی احتجاج ہونے لگتے ہیں۔ ان سے جی کام نہیں بننے والا جب تک کہ مستقل اسرائیل دیکھیے اپنے منصوبے پر کیسے کام کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ۔ پہلی بات تو ہمیں طاقت حاصل کرنا چاہیے۔ طاقت کون سی؟ وہ میڈیا کی طاقت ہے، اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، علم کی طاقت ہے۔ یہ سب ہے نہیں، ہم دوسرے کے محتاج ہیں، پرانا لوہا جی خریدتے ہیں، اسلحے خریدتے ہیں۔ ہمارے پاس اچھے دماغ نہیں ہے، اچھے تھنکر نہیں ہیں، اچھے لکھنے والے نہیں، تھنک ٹینکس نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی جی بات ہے ہم کو صلح کرنی پڑے گی اور جو کہنا پڑے گا، کیونکہ اب ہمیں امریکہ کے پنجے سے آزادی کس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی مثال لے لیجیے، جس وقت جی فلسطین کو آئے تھے یہ یہودی، اسی وقت کم سے یہاں پر انڈیا بھی آزاد ہوا۔ انڈیا نے کتنا ڈیولپ کیا، آج ایٹمک پاور ہے اور تمام ساری چیزیں ہیں، اتنے کرپشن کے باوجود اس ملک نے ترقی جی کی ہے۔ لیکن عربوں کے ہاں کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہ باہر سے منگاتے ہیں۔ اور خود اسرائیل دیکھے، وہ ٹیکنالوجی میں مثال ہے لوگوں کے لیے۔ انڈیا کے لوگ جاتے ہیں ایگریکلچر میں وہاں سیکھنے کے لیے، اور یہاں کے وزراء پورا ٹور لے کر جاتے ہیں کیسے کھیتی کرتا ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ تو ہمیں جی سب سے پہلے اپنی سطح پر طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، جس ملک میں بھی ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ بھائی بھائی ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، یہ بہت جی خطرناک بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو اپنی فکر کے بجائے ملی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بظاہر یہ تو ہم دور بیٹھے ہیں، لیکن اس کا اثر تمام ممالک پر پڑے گا، تمام جگہوں پر پڑے گا۔ جب ہم ملت کو ایک دیوار کی طرح مان لیں گے تو تمام اینٹوں کو مضبوط کرنا ہمارا اولین فریضہ ہوگا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نظر تو آئے گا کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن سبب یہاں بھی اس کا ہوگا۔ اب ہم لوگ جو بالکل ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ شاہ سلمان کو ایسا کہیے، کرنا چاہیے ویسا، یقیناً ان میں بھی ہو سکتا ہے کہیں یہ جذبہ ہو، لیکن جب ان کے اوپر کوئی حاوی ہے، کوئی اس طریقے کرنا چاہے تو کر کیا سکتے ہیں؟ اپنی حکومت قربان کریں گے اور کیا ہو؟ وہ جذبہ ہے نہیں کہ حکومت قربان کر سکیں۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو ہم لوگوں کے پاس ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مولانا، بڑی اچھی اور ویلیبل تھاٹس آپ نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ہم پھر انشاءاللہ جلدی جڑنے کی کوشش کریں گے کچھ چند اور اچھے موضوعات لے کر۔ بہت بہت شکریہ مولانا، تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیر، والسلام آپ کا علیکم۔ یہ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر اہم موضوعات کو لے کر ہم لوگ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ، ایسے ہی آگے سلسلہ چلے گا۔ جزاک السلام علیکم۔
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, we appreciate your support. Thanks for watching UM Network, and keep sharing and subscribing, because sharing goodness is sadaqah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.